سب سے پہلے تو مبارک ہو جی ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ مودی کے آنے سے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہندوستان پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ ابھی ثانیہ بابری مسجد جو ہے نا وہ ہم بھولے بھی نہیں تھے کہ اجمیر شریف کی درگاہ پر اب انگلیاں اٹھنے لگ گئی ہیں، اور ایک ہندو صاحب صبح اٹھے، ایک درخواست انہوں نے کورٹ میں لگائی کہ جی اجمیر شریف کی درگاہ جو ہے پہلے ایک مندر تھی، تو اس لیے عدالت اس کو حکم دے کہ اس کو ڈیمالش کر دیا جائے۔ اور سلام ہے اس جج صاحب کو جس کے پاس ہزاروں کیسز پینڈنگ تھے، لیکن انہوں نے اسی دن ایک کمیشن بنایا اور اس کمیشن کو سروے کے لیے بھیج دیا۔ اور آپ سلوٹ پیش کریں ان کمیشن والوں کو جنہوں نے اسی دن لا کر رپورٹ جمع کرا دی کہ جی یہاں پر پہلے شیو جی کا مندر تھا اور درگاہ بعد میں بنا دی گئی تھی اسے شہید کر کے، اس لیے اب یہاں پر شیو جی کا مندر دوبارہ بنا دیا جائے۔ تو مودی اور اس کی تمام تر اینٹی مسلم پالیسیز جو ہیں وہ اپنے جوبن پر ہیں، لیکن کیا کہنے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ان لوگوں سے ملیں۔ آپ آج کل اگر شیو سینا کی باتیں سنیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ مسلمان سارے وہ لوگ تھے ہندوستان کے اندر جنہیں مغلوں نے مار مار کر اور ان سے مرغوب ہو کر یہ ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تو اب یہ واپس گھر کی راہ لیں۔ ارے بھائی ایسا کب تک چلے گا؟ میری اب بھی ان لوگوں سے گزارش ہے کہ نفرت کے بیج بونا چھوڑیں۔ اگر آپ مذہب جو ہے نا وہ طاقت کی بنیاد پر اپنا مذہب امپوز کریں گے، اگر آج آپ طاقت میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسجدیں شہید کر کے مندر بنا لیں گے اور آپ بہت بڑی فتح حاصل کر لیں گے، تو یاد رکھیے جب آپ کی باری جائے گی تو پھر کسی اور کی باری آئے گی، اور پھر جس کی بھی باری آئے گی وہ پھر اپنے مذہب کو اپنے طاقت کی بنیاد پر انفورس کرے گا۔ جیسا آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مغلوں نے 30,000 مندروں کو شہید کیا اور وہاں مسجدیں بنوائیں، پھر کل کوئی اور آئے گا اور وہ آپ سے کہے گا کہ نہیں پہلے ہم نے 30,000 مندر گرائے تھے اب ہم 60,000 گرائیں گے اور وہاں پر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کریں گے۔ اس لیے وقت ہے اپنے ماضی سے سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کا، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو نفرت کی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیں۔ آئے بیٹھیں بات کریں، اور میں آپ سب سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو شدت پسندی کا بیج بو رہے ہیں آئیے مل کر ان کو کنڈیمڈ کریں۔ آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا نا کہ اگر بھیڑیوں کا رہنما چیتا ہوگا یا شیر ہوگا تو وہ پورا ریوڑ جو ہے وہ شیروں کی طرح ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ایک اسٹیٹ ہے کیرلا، وہاں پر دنیا کے سب سے زبردست قسم کے آئی ٹی کے لوگ نکل رہے ہیں، اور وہاں پر دنیا کی سب سے ایسی بہترین یونیورسٹی موجود ہے جو لوگوں کو آئی ٹی کے بارے میں ایک ماہرانہ ڈگریاں دے رہی ہے۔ آپ ان لوگوں پر فوکس کرنے کے بجائے، انہیں آگے لانے کے بجائے، آپ لوگ مسلمانوں کی طرف پڑ گئے۔ منی پور ہو یا لداخ کا بارڈر ہو، آپ سے وہ سنبھل نہیں رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی چلیں آپ کی آبادی کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، جو آپ کے پاس ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی آبادی ہے، آؤ اسے قتل و قتال شروع کر دیتے ہیں، ان کے مذہب کو چھیڑتے ہیں، نفرت کی آگ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آگ بھڑکے گی اور اس سے صرف مسلمانوں کے گھر جلیں گے تو آپ غلط ہے، کیونکہ لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی لپیٹ میں۔ اس محلے میں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، پھر یہ آگ ہر کسی کے گھر تک جائے گی، اور یہ آگ ہندوستان میں موجود مسلمانوں کے گھر میں نہیں رہے گی، پھر یہ آگ ہر جگہ پھیلے گی، اور پھر سب سے پہلے اس کی لپیٹ میں وہ لوگ آئیں گے جو آج جو اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہم آہنگی سے بیٹھ کر، محبت سے بیٹھ کر اس کا کوئی حل طلب معاہدہ کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے اپنے ملک کے کسان ان کے مسائل سنبھل نہیں رہے، اور آپ لوگ پڑھے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو ٹھیک کریں گے، اکھنڈ بھارت بنائیں گے، یعنی نیپال، افغانستان، پاکستان، ہندوستان مل کر واپس ایک اکھنڈ بھارت کی ریاست بن جائے گی اور پورے خطے پہ آپ کی حکومت ہوگی۔ یہ کیا مذاق خیز ایک رویہ ہے آپ لوگوں کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل بارڈر مٹا سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں موجود جو نیوکلیئر سٹیٹ ہے، جس کے پاس دنیا کی ایک بہترین ایئر فورس اور فوج ہے، آپ اس پہ قبضہ کر لیں گے اور اسے اکھنڈ بھارت کا حصہ بنا لیں گے؟ یہ بچکانہ باتیں ہیں، آپ کی سوچ پر اب ہم صرف ہنس ہی سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بیٹھیں، جو آپ سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، اور وہ سکھ جو وہاں سے جا چکے ہیں، جو وہاں سے نکل کے کینیڈا، امریکہ، مختلف جگہوں پر موجود ہیں، آپ ان کی جان کے در پر ہیں، ان کے لیڈروں کو وہاں مروا رہے ہیں۔ بھائی آپ بیٹھیں سکھوں سے مذاکرات کریں، آپ بیٹھیں مسلمانوں سے مذاکرات کریں اور ایک مذہبی ہم آہنگی پیدا کریں، بجائے اس کے کہ آپ کو لگتا ہے ہر ایک مخالف کو آپ کو قتل کر دینا چاہیے۔ آپ ایک دوسرے میں برداشت کا رویہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں، آپ جو مذہب پر ہیں، اسے اس پر نہیں ہونا چاہیے، تو اسے برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کتنے مسلمانوں کو ماریں گے، کتنے سکھوں کو ماریں گے، کتنے عیسائیوں کو ماریں گے؟ ایک دن آئے گا جب آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی
کہ دنیا میں مذاکرات سے ہی چیزیں حل ہوتی ہیں. دنیا نے فرسٹ ورلڈ وار میں لاکھوں انسان مار دیے, سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر لاکھوں انسان مار دیے. آخر میں حل صرف ٹیبل ٹاک تھا. وہ بیٹھے, انہوں نے اپنے مسائل سامنے رکھے اور مسائل کے اوپر بات چیت کی. آپ بیٹھیں, مذاکرات کریں. ورلڈ وار ون, ورلڈ وار ٹو کے اندر جب لاکھوں انسان مارے گئے تو دنیا ٹیبل پر بیٹھی, ٹیبل پہ بات کی, اپنے مسائل سامنے رکھے, ایک دوسرے کو سنا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی پالیسی اپنائی اور سب کو امن سے لے کر آگے چلے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گردنیں اتار کر اپنا مذہب کو رافض کر لیں گے, رائج کر لیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے, تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ گاندھی جی کے بندر ہیں, جنہیں نہ کچھ دکھتا ہے, جو نہ کچھ سنتے ہیں, نہ ہی کچھ فیل کرتے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی پالیسی ڈیزائن کریں. ادروائز آپ کا جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہے وہ پورا ہو نہ ہو, لیکن موجودہ بھارت میں سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ لوز کر جائیں گے.